بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 337 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 33 سے لے کر 35 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھ سے ان کے ایک شخص کا خون ہو گیا تھا اور وہ وہی سابقہ قبطی تھا. مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس کے عوض میں مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا أَبْيَنُ. اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، تو اسے بھی میرا معاون بنا کر بھیج دے. بتا رہے ہیں ردعن کے حوالے سے، ایک قراءت میں دال کے فتح کے ساتھ بغیر حمزہ کے ہے. یصدقونی، وہ میری تائید کریں گے. یصدقونی کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جزم کے ساتھ جواب دعا ہے ارسل ہوگا، اور ایک قراءت میں قاف کے رفع کے ساتھ جملہ ہو کر ردعن کی صفت ہونے کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے. ارشاد باری تعالی ہوا سنشد عضدک بأخیک، ہم ابھی تمہارے بھائی کو تمہارا قوت بازو بنا دیتے ہیں، یعنی تم کو تقویت پہنچا دیتے ہیں، اور ہم تم کو غلبہ عطا کریں گے، جس کی وجہ سے وہ تم پر بدنیتی سے دسترس نہیں حاصل کر سکیں گے. پس کرنا کیا ہے، ہماری نشانیاں لے کر جائیے، آپ اور آپ کے متبعین ہی ان پر غالب رہیں گے. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قال ربی انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون. موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، بے شک میرے ہاتھ سے ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، سو مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ روانی سے بولنے والے ہیں، تو ان کو میری مدد کے لیے رسول بنا دے، وہ میری تصدیق کریں گے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے فرعونی میری تکذیب کریں گے. فرمایا، ہم ان قریب آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ساتھ مضبوط کریں گے اور ہم آپ دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، سو وہ آپ دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے. ہماری نشانیوں کے بسبب آپ دونوں اور آپ کے متبعین ہی غالب رہیں گے. حافظ اسماعیل بن عمر کثیر دمشقی آپ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ایک فرعونی مارا جا چکا تھا، اور جب ان کو معلوم ہوا کہ اس وجہ سے فرعونی سرداران
ان کو قتل کرنے کی فکر میں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ مصر سے ہجرت کر کے مدین کی طرف چلے گئے تھے۔ اب جب اللہ رب العزت نے انہیں فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا تو موسیٰ نے عرض کیا کہ وہ لوگ تو میرے خون کے پیاسے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے قصاص میں قتل کر ڈالیں۔ پھر حضرت موسیٰ کو یاد آیا کہ جب بچپن میں انہوں نے فرعون کی داڑھی نوچ لی تھی تو انہوں نے آزمائش کے لیے آپ کے سامنے ایک انگارہ اور ایک کھجور یا موتی رکھا تھا، تو آپ نے انگارے کو منہ میں ڈال لیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت اور گرا آ گئی تھی اور آپ کو روانی سے بولنے میں دشواری ہوتی تھی۔ اس لیے آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے مولا میری زبان کی گرا کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، ان سے میرا بازو مضبوط کر دے اور ان کو میرے کار تبلیغ میں میرا شریک بنا دے تاکہ میں آسانی سے فریضہ رسالت ادا کر سکوں اور تیرے بندوں کو تیری عبادت کی طرف بلا سکوں۔ اس جگہ بھی یہی دعا نقل فرمائی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ رسول بنا دے تاکہ وہ میرے معاون اور وزیر ہو جائیں، اس سے میرا بازو مضبوط ہوگا اور میرے دل کو تقویت ہوگی، کیونکہ دو آدمیوں کی بات ایک آدمی کی بنسبت زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اور اگر میں نے تنہا فرعون اور اس کے حواریوں کو تبلیغ کی تو مجھے خطرہ ہے انی اخاف ان یکذبون کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا، ہم ان قریب آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ساتھ مضبوط کریں گے اور ہم آپ دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، سو وہ آپ دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے تمام سوالات پورے کر دیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبوت عطا فرمائی۔ اس لیے بعض اسلاف نے یہ کہا ہے کہ کسی بھائی نے اپنے بھائی پر وہ احسان نہیں کیا جو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی پر کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ کی شفاعت سے اللہ رب العزت نے ان کے بھائی کو نبی بنا دیا اور ان کو حضرت موسیٰ کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا، اور اللہ نے موسیٰ کے متعلق فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے نزدیک عزت اور کرامت والے تھے۔ اور اس آیت میں آپ کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت قوی معجزات عطا کیے ہیں، سو ہمارے ان معجزات کی وجہ سے فرعون اور اس کے حواری آپ دونوں کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ بے خوف اور بے خطر تبلیغ کریں، جیسا کہ اللہ نے دیگر آیات میں ہمارے نبی کریم کو بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول مکرم، جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اپنے رب کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ انبیاء سابقین اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے تھے اور وہ اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں فرمایا کہ ہماری نشانیوں کی وجہ سے آپ دونوں اور آپ کے متبعین غالب رہیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول
ضرور بے ضرور غالب ہوں گے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ رد ان کے حوالے سے بتا رہے ہیں ارسلہ کی ضمیر سے حال ہے اور مددگار کے معنی میں ہے۔ جواب دعا اصل میں جواب امر کہنا چاہیے تھا، مگر ادباً جواب دعا کہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے حضور جو امر کے صیغے استعمال ہوتے ہیں وہ دعا ہی کہلاتے ہیں۔ سنشد عضدک کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس میں مجاز مرسل ہے، سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے، اس لیے کہ قوت بازو قوت شخص کو مستلزم ہوتی ہے۔ بھی آیاتنا سے بتا رہے ہیں، یہاں آیات سے عصا اور ید بیضا ہی مراد ہیں، مگر دو پر جمع کا صیغہ بولا گیا ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک متعدد آیات پر مشتمل تھا۔ یصدقونی کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ ارسلہ کا جواب ہونے کی وجہ سے مجزوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن جمہور اور عاصم کی قراءت میں مرفوع ہے اور جملہ صفت ہو جائے گی رد ان کی۔ اس صورت میں جواب کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ قاضی بیضاوی نے جواب نکالا ہے، کیونکہ ہر امر اس کا جواب ضروری نہیں ہوتا۔ بھی آیاتنا اس میں مختلف صورتیں بتا رہے ہیں کہ یہ نجعلو کے متعلق بھی ہو سکتا ہے یا سیلون کے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ محذوف کے متعلق کہا جائے تو اذهبا بھی آیاتنا بھی ہو سکتا ہے، بیان مان کر محذوف سے متعلق ہو سکتا ہے، غالبون سے متعلق ہے اور غالبون میں الف لام موصول ہو یا موصول نہ ہو، ظروف میں توسع ہوتا ہے۔ اور چھٹا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ یہ قسم ہے اور اس کا جواب محذوف ہو جس پر فلا یصلون دلالت کر رہا ہے۔ ساتواں اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ قسم لغو ہے، یہاں آیات سے اگرچہ عصا اور ید بیضا مراد ہے، مگر جمع کے ساتھ تعبیر بہت سی نشانیوں پر ان دونوں کے مشتمل ہونے کی وجہ سے ہے۔